السلام علیکم۔ اگر آپ دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہاں سے شروع کریں، تو آپ اپنے سفر کی ابتدا قرآن سے شروع کریں۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان لفظوں سے محبت کرتا ہے، اور جب اسے لفظوں سے محبت ہو جاتی ہے تو اسے ان لفظوں کو بنانے والے سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ سے محبت کا یہ سلسلہ آپ قرآن سے شروع کریں۔ روز قرآن کی ایک آیت پڑھیں، صرف ایک آیت ترجمے کے ساتھ۔ آپ نے ریس نہیں لگانی کہ رمضان ہے تو قرآن ختم کرنا ہے، آپ نے قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ قرآن صرف ایک اجر و ثواب کا کتاب نہیں ہے، قرآن ایک لائف اسٹائل ہے۔ قرآن آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے اور بندگی کا سلیقہ بتاتا ہے۔ عمل سے زیادہ نیت اہم ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ اگر آپ روز قرآن کی ایک آیت اس نیت سے پڑھنا شروع کریں گے کہ آپ نے اسی طرح ایک ایک آیت کر کے قرآن کو سمجھ کر ختم کرنا ہے، تو قیامت والے دن یہ قرآن آپ کو گواہی دے گا اور آپ کو اس نیت کے مطابق اجر دیا جائے گا جس نیت سے آپ نے قرآن شروع کیا تھا۔ پھر آپ نے 114 صورتوں میں سے ایک صورت بھی یا اس ایک صورت کی پہلی چند آیات بھی موت واقع ہونے سے پہلے اس نیت سے پڑھی ہوگی، نہ کہ قرآن پورا ختم کرنا ہے، تو اس کو انشاءاللہ قرآن کا ہی اجر دیا جائے گا۔ اور جانتے ہیں میں نے نماز سے پہلے قرآن شروع کرنے کا کیوں کہا ہے آپ سے؟ جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کتنی ضروری چیز ہے۔ قرآن آپ کے دل کو کشادہ کر دیتا ہے اور آپ کی روح کو بیدار کر دیتا ہے۔ پھر آپ کے لیے نماز بے حد آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، تو ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے۔ ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے بلایا لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خیر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگ جائے۔ جب کوئی اللہ کی یاد اس کی محبت کے راستے پر قدم رکھ دیتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، تو اکیلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے، ہر صورت ہوتا ہے جو خلوص دل سے اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے۔ پہلے اسے تنہا چھوڑا جاتا ہے اور پھر بھلا دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ دنیا اس شخص سے پیچھے ہٹنے لگتی ہے، بیزار ہونے لگتی ہے، خائف ہو جاتی ہے، سارے اپنے اسے چھوڑنے لگتے ہیں۔ دنیا سے متعلقہ ہر آسائش میں اسے آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بے حد تکلیف دہ عمل ہے، لیکن بے پناہ تکلیف دہ ہونے کے باوجود یہ سارا پروسیس انتہائی ضروری ہے۔ یہ سارا عمل انسان کو جگانے کے لیے ہے، اویکننگ کے لیے ہے۔